اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی۔ معاملہ آپ کا یہ تھا، اخلاق آپ کا ایسا تھا کہ برے سے برے شخص کو بھی کبھی آپ اگنور یا نگلیکٹ نہیں کرتے تھے، اور اگنور کرنا یا نگلیکٹ کرنا اس کے لیے کوئی نہ کوئی بدگمانی دل میں ہونی چاہیے کہ انسان کسی کے بارے میں یہ خیال دماغ میں بٹھا لے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، برا ہے، میری توجہ کا یہ مستحق نہیں ہے، تو رویے کے اندر پھر وہ چیزیں چھلکنے لگتی ہیں۔ تو اس رویے سے ہی ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ نے کیسا پاک بنایا تھا، کتنا شفاف آپ کا دل تھا۔ اور ایک مبلغ کو تو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ ان لوگوں کو اگنور کر دے کہ جن پر کام کرنا ہے۔ اگر سبھی پاک صاف ہوتے، سبھی مومن ہوتے، سبھی اللہ کے فرما بردار اور متقی ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو رسول اور انبیاء اور کتابیں بھیجنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو بہت جج کر بیٹھتے ہیں، اور جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہم ان کے ساتھ سختی کا یا نگلیکٹ کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم خود دروازہ بند کر دیتے ہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا۔ تو آپ ہر انسان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے، خصوصی اس کو توجہ دیتے، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ حقارت کا سلوک نہیں کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کچھ کپڑوں کے شوقین ہوتے ہیں نا جیسے لوگ، یا کچھ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ گفٹس کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں، کچھ کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ بعض بہنیں ہیں، اگر امی نے ایک بہن کو دے دیا اور دوسری کو نہیں دیا، وہ کہیں گی چلو کوئی بات نہیں۔ بعض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہن کو کچھ ملا تو فوراً دوسری آ جائے گی کہ میرا کدھر ہے حصہ، میرا تحفہ کدھر ہے۔ بعض کا معاملہ یہ ہوتا ہے، تو ہر ایک کو آپ اسی طرح ڈیل کیا کرتے تھے جیسا کہ اس کا مزاج ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سامان کہیں سے آیا، یا تو غنیمت ہوگا یا کچھ اور سامان تھا، وہ آیا۔ ایک صحابی اس وقت موجود نہیں تھے، باقیوں کو تو آپ نے دے دیا، بانٹ دیا، ایک صحابی نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھہرو ٹھہرو، تمہارے لیے میں نے ایک چیز چھپا کے رکھی ہے۔ پھر آپ گئے اور اس کے لیے شاید کپڑوں کا جوڑا تھا یا کوئی ایسی ہی چیز تھی، اور وہ نکال کر لا کر اس کو دیا۔ یہ اپنائیت آپ دیکھیں۔ ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان اتنا سنجیدہ ہو جائے کہ اس طرح کسی کو ہیومر نہ کرے۔ بعض دفعہ بچوں کے ساتھ بچہ بننا بھی تقوی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا بننا بھی، یعنی ان کے دل جیتنے کے لیے چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا بننا بھی بہت اچھا ہے۔ اسی طرح ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بس مجھے سے محبت کرتے ہیں، اور شاید میں ہی قوم کا بہترین انسان ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اتنی عنایت اور اتنی توجہ کری کہ میں خود کو سب سے افضل سمجھنے لگ گیا۔ اسی خیال سے ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے پوچھا اچھا میں افضل ہوں یا عمر؟ آپ نے فرمایا عمر۔ پھر پوچھا میں افضل ہوں یا عثمان؟ کہتے ہیں کہ بعد میں شرمندگی ہوئی اور مجھ کو خیال آیا کہ مجھ کو ایسی بات ہرگز نہیں پوچھنی چاہیے تھی۔ یہی آپ کا انداز تھا، یہی آپ کا مزاج تھا، نرمی اور محبت اور اپنائیت اور شگفتگی، یہ ہے اخلاق۔ اور اس نرمی اور اپنائیت اور محبت اور شگفتگی کے ساتھ حق بات کہنا، اور اس طرح سے حق بات کہنا کہ اگلے کی عزت نفس پر چوٹ نہ پڑے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بیلنس آسان بیلنس ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ حکمت عطا فرمائے، اللہ ہماری گفتگو ایسی کر دے۔ لوگوں کے دل بے اختیار کھچے چلے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو مسلمان جہاں ہتھیاروں کی جنگیں جیت رہے تھے، بدر جیسی جنگ، وہاں خندق جیسی آسابی جنگ بھی مسلمانوں نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے جیت لی، اور اخلاق کا میدان بھی الحمدللہ فتح کر لیا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اب یہ جو کامیابیوں پر کامیابیاں مسلمانوں کو مل رہی تھیں، تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ منافقوں اور یہودیوں کے دلوں پر، کلیجوں پہ کیسے سانپ لوٹ رہے ہوں گے۔ جنگی محاذ پر شکست کھا چکے، انہوں نے
اخلاقی محاذ پر مسلمانوں کو ہرانا چاہا، اور ہرانے کے لیے گھر بھی کس کا منتخب کیا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عین نبی کے گھر میں انہوں نے نقب لگانی چاہی، اور غزوہ بنی مستلق کے موقع پر یہ جو شیطان تھے، ان کے ہاتھ ایک موقع آ گیا کہ مسلمانوں کی کردار کی پختگی پر اور بلندی پر حملہ کریں، اور جب شیطان مسلمانوں کے کردار پر نقب لگانا چاہتا ہے وہ عورت ہی کا انتخاب کرتا ہے، عورت ہی کو وہ ٹارگٹ اور نشانہ بناتا ہے۔ تو انہوں نے بھی، ان شیطانوں نے بھی اپنا نشانہ جس کو بنایا وہ اور کوئی نہیں تو کون تھی؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، آپ کی صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں ام المومنین۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، دستور یہ تھا کہ کسی سفر کے لیے نکلتے تو قرعہ ڈالتے، لاٹس۔ اب یہ لاٹ ڈالنا یہ اس چیز میں جائز ہے جہاں ایک چیز کے بہت سارے حقدار ہوں۔ اب مثال کے طور پہ امی کے پاس 2-3 طرح کی چوڑیاں ایک ویلیو کی ہیں، ٹھیک؟ اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس میں سے کون سی چیز کس بچے کو دوں، برابر کے حقدار ہیں سب، تو اس میں قرآن اندازی کر لیں کہ بھئی جس کا نام جس چیز کے لیے نکل آیا اس کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہ ہے دراصل قرآن اندازی۔ تو جو کہ سب بیویوں کا برابر کا حق ہوتا تھا تو آپ لاٹس ڈال دیا کرتے تھے، قرآن اندازی، جس بیوی کا نام نکلتا ان کو ساتھ لے جاتے۔ شعبان 5 یا 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مستلق کا قبیلہ اور ان کا سردار حارث بن ابی درار آپ سے جنگ کے لیے کچھ قبیلوں کو ساتھ ملا کر آ رہا ہے۔ آپ نے تیاری کی اور آپ نے اس کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ مدینے پر چڑھائی کرے، بلکہ آپ نے پری ایمپٹ کیا اس کو، اور آپ اس کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے خود مدینے سے یعنی باہر کی طرف آپ نے سفر کیا اور آپ روانہ ہوئے۔ منافقین کی ایک جماعت بھی اس میں شریک ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس سفر کے دوران کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ ایک واقعہ اس میں یہ پیش آیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اچھا، ہار اپنا ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں، وہ مانگ کے لے کر آئی تھی۔ اب ہم سوچیں کہ بھئی غزوے کے لیے جا رہے ہیں، اب اس میں ہار پہن کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہار کب پہنتی ہیں؟ جب گھروں سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ خواتین کب اپنا 16 سنگھار کرتی ہیں؟ جب گھروں سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ ازواج کا طریقہ کیا تھا؟ کب 16 سنگھار کرنا چاہتی تھیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں، گھر کے اندر جب ہوتی تھیں۔ اور یہ موقع پھر آپ دیکھیں کیسا تھا کہ ایکسکلوسیو اٹینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا پر، تو جتنا اپنے آپ کو بناتی سنوارتی کم تھا۔ ہار کی کمی محسوس ہوئی ہوگی تو کسی سے مانگ لیا تھا، تو یہ دراصل مانگا ہوا تھا، تو یہ بھی نہیں کہ اگنور کر دیتی کہ چلو گر گیا تو گر گیا۔ تو کہنے لگی کہ میرا ہار گلے سے ٹوٹ کر گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے۔ آپ ذرا اپنے اوپر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ اتنا اہم کوئی سفر ہے اور ہم جا کر اپنے میاں سے کہیں کہ وہ میرا ہار کھو گیا، ہمت ہوگی کہنے کی؟ اور اگر کہہ دیا ان سے تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت ناراضگی ہم کو اٹھانی پڑے یا نگلیکٹ کے بارے میں سننا پڑے کچھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو دیکھیں۔ یہ ہے سنت دراصل شوہروں کے لیے کہ کس طرح بیویوں کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے، پورا قافلہ ٹھہر گیا۔ اور اسلام میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی اہمیت نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں ایک عورت کا ہار، ان کا دل اٹکا ہوا ہے اس کے اندر، تو سارا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرا دیا کہ نہیں، ہم ہار ڈھونڈیں گے۔ جس جگہ قیام کیا تھا وہاں پانی نہیں تھا، لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تو ہمت نہ تھی، تو کس کے پاس آئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا نہیں عائشہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا دیا اور یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپسیٹ ہوئے ہوں گے کہ میری بیٹی نے کیا معاملہ کیا، تو آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری ٹانگ پر رکھ کر سو رہے تھے، تکیے کے طور پہ جیسے ٹانگ استعمال کر لی جاتی ہے،
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے روک رکھا ہے رسول اللہ کو اور یہاں پانی نہیں ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے, اور انہوں نے غصہ کیا اور جو اللہ نے چاہا کہہ ڈالا. اس بیٹی کی فرما برداری دیکھیں کہ یہ نہیں بتا رہی کہ باپ نے کیا برا بلا کہا, بس اتنی بات کہہ دی, پردہ ڈال دیا باپ کی بات پر کہ جو اللہ نے چاہا کہہ ڈالا, نہ صرف کہہ ڈالا بلکہ مجھ کو 2 لگائے. فرماتی میں ضرور ہلتی, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا, اس لیے بالکل نہ ہلی. یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وضو کے لیے پانی بالکل نہ تھا. لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی. اس وقت تیمم کی آیات نازل ہوئیں. لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے, جب کوئی مشکل ہم پر آئی اللہ نے اس کو ٹال دیا, یعنی کہ آپ ہمارے لیے سراسر خیر اور برکت ہی ہیں, اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا. ایک تو یہ واقعہ ہے غزوہ بنی مستلق کے متعلق. پھر قافلہ چلا, مدینے کے نزدیک پہنچا, پڑاؤ ڈالا. عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجتینی کال آف نیچر کے لیے گئیں, واپس پلٹی, پتہ چلا ہار پھر کہیں گر گیا ہوگا, کلاس خراب ہوگا, کوئی ڈھیلا ہو گیا ہوگا کچھ کسی طرح سے. تو ڈھونڈنے کے لیے جب اس میں تھوڑی سی مصروف ہو گئیں تو کیا ہوا کہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. ہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا جو ہار پہلی دفعہ جو کھویا تھا وہ کہاں سے ملا, جب اونٹ کھڑے ہوئے تو اونٹ کے نیچے ہی تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بنایا تاکہ اس میں مسلمانوں کے لیے سہولت اور مسلمانوں کے لیے آسانی کے لیے تیمم کے احکامات دیے جا سکیں. اسی کہ ریئل لائف سچویشن جب پیدا ہوتی ہے تو احکامات کی قدر آتی ہے. خالی تھیوری بتا دینے سے جب جو اپلیکیبل تھیوری نہ ہو تو لوگوں کو اس کی ویلیو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اب دوبارہ یہ ہار کا معاملہ ہوا, پھر ہار کہیں گر گیا. خیر ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا, واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اب ہمیں خیال ہے کہ لوگ قافلہ کیسے چلا گیا ان کے بغیر. تو خود انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ میں اس زمانے میں بہت ہلکی پھلکی تھی, اور جو میرا ہودج تھا, ہودج سمجھتے ہیں, ایک چھوٹا سا سمجھے کہ ایک روم جیسا بنایا جاتا ہے, پالکی نہیں ہوتی تھی جیسے پالکی سمجھ لیں, اس میں پردے لگے ہوئے ہوتے تھے, اس میں خواتین بیٹھ جاتی تھیں, پردے گرا دیتی تھیں. تو جو پالکی اٹھانے والے ہوتے تھے ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ اندر کون ہے یا کون نہیں ہے, اور وہ پوری کی پوری پالکی سمجھے وہ چھوٹا سا روم اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا. اس کو ہودج کہتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اٹھا کر میرا ہودج اونٹ پہ رکھا تو اٹھانے والوں کو پتہ نہ چلا کہ میں اس کے اندر ہوں یا میں اس کے اندر نہیں ہوں. تو کہنے لگی کہ قافلہ چلا گیا, تو میں اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہ قافلہ جہاں سے روانہ ہوا تھا, اور سوچا کہ جب قافلے والے مس کریں گے ان کو تو واپس آئیں گے. تو کہتی ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. اس پہ علماء کہتے ہیں کہ شدید پریشانی میں نیند کا آ جانا یہ بھی اللہ کا انعام ہے, اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. بدر کے میدان میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں قرآن کے اندر کہ مسلمانوں کو اونگ سی آ گئی تھی, جیسے کہ صحابہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹی پڑتی تھیں. ہزارے گھوڑے بیچ کے تو کوئی نہیں سوتا میدان جنگ میں, ہم اس کو پاور سنوس نہیں کہتے آج کل, ایسی ہلکی سی آنکھ لگ جانا کہ تھوڑی دیر میں بھی آنکھ انسان کی کھلے تو لگتا ہے فریش ہو گئے جیسے. تو فرماتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے جائیں. فرماتی ہیں جب وہ میرے ٹھکانے پر آئے تو مجھ کو دیکھتے ہی پہچان گئے, کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھ کو دیکھ چکے تھے. پہچان کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی. میں نے اوڑھنی سے منہ ڈھانپ لیا. انہوں نے اونٹ بٹھایا اور اونٹ کے ہاتھ پر پاؤں رکھا. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ سوار ہو جاؤ, یعنی کہ اللہ کے بندے نے بات بھی نہیں کری, منہ سے یہ بھی نہیں کہا عائشہ سے کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے, بس اشارہ دے دیا کہ اب آپ سوار ہو سکتی ہیں. فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی. اب یہ اپنے لیے بھی ہم سوچیں کہ اگر کسی جگہ ویرانہ ہے اور ہم اگر اکیلی ہیں اور کوئی ایک شریف انسان آ جاتا ہے, مثال کے طور پہ وہ ہم کو اپنی گاڑی میں لفٹ اگر دے دیتا ہے, تو اب ہم بات کرنا چاہیں گی, زیادہ کوئی کیجول کنورسیشن کرنا چاہیں گی؟ ہم خود نہیں کرنا چاہیں گی. ایک تو اپنی نروسنس کی وجہ سے,
دوسری پریشانی کی وجہ سے، پھر حیا کی وجہ سے. وہ اجنبی شخص بھی حیا والا اگر ہے، وہ بھی نہیں چاہے گا کہ اجنبی عورت سے وہ ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دے. تو بالکل جو آج ہم جس چیز کو فیل کر سکتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ سوچیں اس کو ہم 10 سے ملٹیپلائی کر لیں، اور صفوان رضی اللہ عنہ، ان کے لیے بھی ہم اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں، تو کوئی بات نہیں کری انہوں نے. صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور خود پیدل چل پڑے. سارے سفر میں ایک دفعہ پیچھے دیکھا بھی نہیں، یعنی کہ ایسا تقوی رچا بسا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا غضوا من ابصارہم کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو، تو نظریں تو ان کی جھکی ہوتی تھیں. پھر کیا ہوا کہ سفر ہوتا رہا اور عین دوپہر کے وقت لشکر سے جا کر مل گئے. لیکن جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا الحمدللہ معاملہ صاف ہوتا ہے، ان کو تو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ کوئی اس چیز کے بارے میں کوئی اسکینڈل بھی بن سکتا ہے یا کوئی باتیں بھی بنا سکتا ہے. تو عین دوپہر کے وقت جا کر کھلم کھلا سب کے سامنے قافلے سے جا کر مل گئے. عبداللہ بن ابی کے ہاتھ تو بس بات آ گئی، طوفان اس نے اٹھا دیے. کہنے لگا کہ اللہ کی قسم رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ یہ دیکھو، ایک مرد کے ساتھ رات گزاری ہے اور دن دہاڑے چلی آ رہی ہیں. نعوذ باللہ. یعنی کہ کہتے ہوئے بھی انسان کے نا لٹرلی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ رسول کی بیوی ہیں یہ، آج بچ کے تو نہیں آئیں. بس اب کیا تھا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہونٹوں نکلی اور کوٹھوں چڑھی. ہوتے ہوتے سارے مدینے میں یہ بات پھیل گئی. اس حد تک آپ سوچیں کہ یہ اسکینڈل پھیلا کہ مخلص مسلمان مصطح بن اساتھہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حمنہ بنت جہش. کون ہے یہ حمنہ؟ زینب بنت جہش کی بہن. اور زینب بنت جہش کون ہے رضی اللہ عنہا؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، یہ مخلص مسلمان ہیں. یہ سب بھی اس لپیٹے کے اندر آ گئے. اور دیکھیں، ہزاروں مسلمانوں میں سے یہ 3 کے نام ہم کو ملتے ہیں کہ جو اس اسکینڈل میں تھوڑے بہت ملوث ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، اس کا تو اندازہ تھوڑا بہت لگایا ہی جا سکتا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہوا ہوگا، اور خود عائشہ کا کیا حال ہوا ہوگا رضی اللہ عنہا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے پوچھا کہ تم عائشہ کو کیسا سمجھتی ہو؟ یہ بتائیں، اب سوکنوں کے لیے کیسا موقع تھا. کوئی ایک اڑتا ہوا جملہ کہہ دیتی، صاف صاف الزام نہ لگاتی، ایک بیج بو دیتی شک کا کہ ہاں کہہ نہیں سکتے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کہہ سکتی تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر میں عام عورتیں جمع نہیں کی تھیں، ایک سے ایک ہیرا تھیں، ایک سے ایک ان میں موتی تھیں. کسی نے اشارتاً بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے عائشہ رضی اللہ عنہا پر ذرا سی بھی تہمت آتی ہو. سب نے بھرپور دفاع کیا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور کہا کہ ہم نے تو عائشہ میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی. علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ان کی کنیز سے پوچھ لیں. کہتے ہیں نا کسی کے گھر کا اگر تم کو حال پتہ کرنا ہے تو یا نوکروں سے پوچھ لو یا اس گھر کے بچوں سے پوچھ لو، ان کو دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا گھر والے کیسے ہیں. تو یہی بات انہوں نے کہی کہ کنیز سے پوچھ لیجئے، کنیز بتا دے گی یہ کیسی ہیں. کنیز نے کہا کہ میں نے تو عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہاں ایک برائی دیکھی ہے، اور وہ کیا کہ میں آٹا گوندھ کے رکھ جاتی ہوں اور ان سے کہہ جاتی ہوں کہ بی بی خیال رکھنا، اور یہ بعض دفعہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تو مطمئن تھے کہ عائشہ ایسی ہو نہیں سکتی. لیکن ہم یہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ایک شوہر کی حیثیت رکھتے تھے؟ نہیں، آپ ایک رسول کی بھی حیثیت رکھتے تھے. تو آپ کو دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنا تھا، اور آپ کو ایک نمونہ بھی بننا تھا کہ آئندہ کسی مسلمان کی معصوم بے قصور بیوی پر اگر تہمت لگتی ہے تو اس شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. کیا کلہاڑی لے کر دوڑ پڑے؟ کیا غیرت کے نام پہ قتل کر دے؟ کیا آنر کلنگ کو اسلام کا حصہ ہیں؟ تو ان سوالات کے جواب ہم کو ملتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل میں. ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، مسلمانوں، اس شخص سے کون میرا بدلہ لے گا جس کی وجہ سے مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے اذیت اٹھانی پڑی؟
اللہ کی قسم میں تو اپنی بیوی کو پاک دامن سمجھتا ہوں. علل اعلان سب کے سامنے آپ نے کہا کہ تم کچھ کہتے رہو، مجھے پتہ ہے میری بیوی پاک دامن ہے. یہ کس کا کردار ہے؟ شوہر. یہاں پر آپ کس حیثیت سے ہیں؟ بحیثیت شوہر. عبداللہ بن ابی دراصل جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، یہ بنو خزرج کا آدمی تھا. اوس کے سردار نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں. اب کیا تھا کہ ایک دم قبائلی عصبیت بھڑک اٹھی، ٹرائبل مینٹالٹی ایک دم سامنے آ گئی. انسان ہی تھے نا، اور اتنے ہائپر اس وقت تک ایک ماحول ہو چکا تھا، اتنا ہائپر ماحول تھا. جب انسان بہت ایموشنل اور ہائپر ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ ریئیکٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تب یہی معاملہ یہاں پر ہوا. جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں تو خزرج کے سردار کس طرف لے گئے؟ یہ اوس اور خزرج کی جنگ سمجھنے لگ گئے. بجائے کہ حق کو سامنے رکھتے عصبیت سامنے آ گئی. عصبیت کا پردہ ایک دم آ کر دماغوں پر شیطان نے ڈال دیا اور ان کو غصہ آ گیا. خزرج کے سردار کو بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ اوس اور خزرج لڑ پڑنے پر آمادہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، چپ کرانے کی ان کو کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے. ایک وہ دکھ اور ایک یہ پریشانی پھر آپ کے اوپر آ گئی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آپ دیکھیں، کتنی آزمائشیں اور کتنے ٹرائلز ذاتی طور پر بھی، اور جو مشن میں آپ کو فیس کرنے پڑے وہ اپنی جگہ. آپ ان کو چپ کراتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے. تو یہ دیکھیں، یہ ہیں زبان کی کارستانیاں. عزتیں پامال ہو رہی ہیں، دل پھٹ رہے ہیں. ایک میجر کرائسس، میجر بحران ہے جو کہ مدینے میں پیدا ہو گیا، اور کسی غیر کا کیا ہوا نہیں، اپنوں کا کیا ہوا. آستین کے سانپ. جتنا نقصان اسلام کو نفاق نے پہنچایا، منافقوں نے پہنچایا، اتنا نقصان تو کافروں نے مل کر بھی نہیں پہنچایا. مسلمان حیران تھے، کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ ان کی طبیعت خراب ہو گئی مدینے آ کر. ان کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ کیا باتیں مدینے میں ہو رہی ہیں. اتنی معصوم، اور یہ کمبینیشن کتنا خوبصورت ہے، انتہائی ذہین اور ذہانت کے ساتھ انتہائی بھولی معصوم. انسنس اینڈ انٹیلیجنس، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے. اس لیے کہ وہ کسی کے معاملوں میں بولتی نہیں تھی، تجسس نہیں کرتی تھیں، کنسوئیاں لینے کی عادت نہیں تھی. اپنی کسی اور کے بارے میں کیا پتہ چلتا، اپنے ہی بارے میں ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ مدینے میں میرے بارے میں کیا بات ہے جو کہ گردش کر رہی ہے. طبیعت ان کی خراب تھی، اپنی ماں کے گھر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ مجھ پر نہ رہی جو کہ ہمیشہ ہوتی تھی، اور وجہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیا ریزن ہے اور کیا وجہ ہے. تو اجازت چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ابو بکر سے اور ان کی بیوی سے، ام رمان رضی اللہ عنہا ان کا نام آتا ہے، ان سے پوچھ لیتے تھے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے. یہ بات کر لیا کرتے. اس پر وہ کہتی کہ عدم توجہی ان کو لگ رہی تھی، کہ وہ رویہ نہیں رہا. پھر کسی نے جب ان کو بتایا کہ بی بی تمہیں کچھ پتا ہے تمہارے بارے میں، یہ جو کہ گردش کر رہی ہے، تو کہتی ہیں کہ حال میرا یہ ہو گیا کہ 2 راتوں اور 1 دن سے میں روتی رہی. 2 راتوں اور 1 دن تک میں روتی رہی. نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ مجھ کو نیند آتی تھی، یہاں تک کہ مجھ کو لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا رو رو کر. ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. فرماتی ہیں کہ ہم اسی حال میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ بیٹھے، کلمہ شہادت پڑھا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ مجھ کو تیری طرف سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے اللہ عنقریب تجھے بری کر دے گا. یہ کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ رسول کی حیثیت سے. انصاف کرنا تھا نا آپ کو. آپ کے دل میں کیا کوئی شک تھا عائشہ کے بارے میں؟ رتی برابر شک نہیں تھا. وہ تو ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کہہ دیا تھا کہ میں تو اس کو پاک دامن سمجھتا ہوں. لیکن کہیں ایسا نہ ہوتا کہ کہیں آگے جب وقت آگے چلتا تو لوگ یہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے کہ انہوں نے تو انصاف ہی نہیں کیا، تحقیق ہی نہ کری. یہ تو شوہر کی حیثیت سے اتنے مغلوب ہو گئے کہ اپنی رسول والی حیثیت کو بھول گئے. نعوذ باللہ.
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پل بھر کبھی اپنے فریضہ رسالت سے غافل نہ ہوتے تھے. تو لہٰذا یہ رسول والی حیثیت ہے. تو آپ نے یعنی کہ بیان لینا جس کو کہ ہم کہتے ہیں عدالت میں باقاعدہ بیان لیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ حاکم بھی تو تھے مدینے کے. تو آپ نے پوچھا کہ اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تیری عنقریب برات نازل کر دے گا، اور اگر تجھ سے کوئی لمم ہوا ہے، لمم ہلکے گناہ کو کہتے ہیں، کوئی نامناسب بات چیت، یہ ہے لمم، یا نامناسب طور پہ ایک غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کا ایک دوسرے کو چھو لینا، یہ لمم کہلاتا ہے. یہ فحش کی بات نہیں فرمائی آپ نے کہ نعوذ باللہ تو سے کوئی فحش کام سرزد ہو گیا، اس لیے کہ فحش کا اشارہ جاتا ہے زنا کی طرف. لمم کا آپ نے ذکر فرمایا کہ چھوٹی موٹی کوئی نامناسب گفتگو اگر تجھ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے بخشش مانگ. یہ ایک رسول کی بھی حیثیت ہے یقیناً، جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ شوہروں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ بیوی کو صفائی پیش کرنے کا موقع تو دینا چاہیے، اس سے بھی تو پوچھو اللہ کی بندی سے. تو لہٰذا یہ جب باتیں ہو رہی تھیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرق محسوس کر پا رہی ہوں گی کہ یہ رسول کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں یا شوہر کی حیثیت سے؟ نہیں فرق محسوس کر پا رہی ہوں گی. وہ کوئی 50 سال کی پکی عمر کی خاتون نہیں تھیں، 12-13 سال کی عمر ہوگی ان کی اس وقت، اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی عائشہ کی اس وقت. وہ تو یہ سوچ رہی ہوں گی کہ شاید اللہ کے رسول کو مجھ پہ شک ہو رہا ہے. لیکن دلوں کا حال تو وہ نہیں جانتی تھی نا، علیموں بذات الصدور صرف اللہ ہے. تو جو انہوں نے سنا اس کو فیس ویلیو پر لیا. تو جب یہ سنا ان کو شاید یہ محسوس ہوا کہ شاید اللہ کے رسول کے دل میں بھی کوئی خیال آ گیا ہے میرے خلاف. فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر ختم کر چکے، اچانک میرے آنسو ایسے بند ہوئے کہ ایک قطرہ بھی نہ رہا. میں نے اپنے والد سے کہا عجب رسول اللہ عنی، کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تو دیجئے، یعنی کہ آپ میری سائڈ تو لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما ادری ما اقول، کیا جواب دیا بیٹی کو؟ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں کیا کہوں. کیا گزری ہوگی ان کے دل کے اوپر کہ کوئی ولی نہیں میرا، کوئی سہارا نہیں میرا. اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار، مضطر اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی دنیاوی سبب، کوئی دنیاوی سہارا انسان کو نظر نہ آ رہا ہو کہ جس کے سہارے سے وہ مشکل سے باہر نکل آئے. یہ ہے دراصل حالت اضطرار. پھر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی، انہوں نے وہی جواب دیا جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا. سارے سہاروں نے ساتھ چھوڑ دیا. تو جب سب سہارے چھوٹ جاتے ہیں تو کون سہارا ہے؟ اللہ. اللہ ولی المومنین، اللہ ولی ہے مومنوں کا. تو اس پر عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. خوبصورت صبر اور اللہ ہی مدد چاہے جانے کے قابل ہے ان باتوں پر جو تم لوگ بناتے ہو. کہتی ہیں اس وقت میں کم سن لڑکی تھی، 12-13 سال جیسے کہ ان کی عمر تھی. فرماتی ہیں قرآن بھی بہت نہیں پڑھا تھا. یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، یعقوب. تو کیا کہہ دیا؟ یوسف کے والد. فرماتی ہیں یہ کہہ کر میں لیٹ گئی. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. اس کے بعد جب وحی کی کیفیت دور ہوئی آپ نے فرمایا خوش ہو کر کے عائشہ اللہ نے تیری پاک دامنی بیان فرما دی. یہ 10 آیات سورہ نور میں موجود ہیں. میری والدہ نے کہا اٹھ رسول اللہ کا شکر ادا کر. میں نے کہا میں ان کا شکر ادا نہیں کروں گی. اب یہ کون سی حیثیت ہے؟ امتی والی کہ بیوی والی؟ بیوی والی. ہم کہتے ہیں نا کہ ناز کریں ناز بردار سے. تو کہا کہ میں کیوں ان کا شکر ادا کروں؟ دل ٹوٹا ہوا تھا نا کہ میری کھلم کھلا سائڈ کیوں نہیں لی. دیکھیں وہی والی بات کہ ابھی وہ ایسی مجتہدہ اور ایسی فقیہہ نہیں ہوئی تھیں کہ وہ ان 2 حیثیتوں میں فرق کر سکتی. ان کا تو دل اس وقت زخمی تھا کہ نہ ماں بولی، نہ باپ بولا، نہ شوہر بولا، کوئی نہ میرا ساتھ لینے والا بنا. اور ابو بکر کیسے ساتھ دیتے؟ کل کو لوگ کہتے کہ دیکھو بیٹی کی محبت نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، آنکھ بند کر کے بیٹی کی سائڈ لے رہے تھے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے کہ آنکھ بند کر کے بیوی کی سائڈ لے رہے تھے، بیوی کی محبت نے ایسی آنکھوں پر پٹی باندھی. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں اور پھر حکمت دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی.
تو فرماتی ہیں کہ نہیں، میں تو بس اللہ کی حمد کروں گی۔ 1 مہینے تک یہ افواہیں مدینے میں گردش کرتی رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد کہیں مدینے کی فضا صاف ہوئی، اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی اتنا بدنام ہوا کہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکا۔ کبھی گڑبڑ کرتا، خود اس کے قبیلے کے لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگتے۔ تو وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ہم کچھ لوگوں سے ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن خود بخود ایسے حالات ہوتے چلے گئے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گرتے چلے گئے۔ غزوہ بنی مستلق کی قیدیوں میں جویریہ بھی شامل تھیں۔ یہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھیں، سردار کی بیٹی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ پرانا نام ان کا برہ تھا۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت نیک۔ آپ نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ یہ جاریہ سے بنا ہے۔ جاریہ کم عمر لڑکی کو کہتے ہیں۔ جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے نا بھاگنا۔ یہ چھوٹی بچیاں بیٹھتی تو ہے نہیں، دوڑتی پھرتی ہیں، تو ان کو جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو ٹین ایج گرلز وغیرہ کو بھی جاریہ کہتے ہیں۔ تو یہ جاریہ کا اس میں مصغر ہے، جویریہ۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا، تو ان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کو اپنا غلام بنا کے رکھیں۔ لہٰذا ان سب نے جو بھی ان کے پاس غلام یا کنیزیں ان کو مال غنیمت کے طور پہ ملی تھیں، ان سب کو آزاد کر دیا، اور بنو مستلق کے 100 خاندانوں کو آزادی ملی۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے، واللہ عالم کس حد تک مستند ہے، لیکن ہمیں یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جویریہ شاید کسی اور کے حصے میں آ گئی تھیں مال غنیمت کے طور پہ۔ انہوں نے چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اس وقت تھے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ ہی کے بیان میں یہ بات آتی ہے کہ جب دروازہ میں نے کھولا تو میں نے سامنے جویریہ کو دیکھا اور میرا تو دل ہی بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی، اور ظاہر اس کے بعد یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، لیکن انصاف دیکھیں کہ کیا فرماتی ہیں جویریہ کے بارے میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ تعریف ہی تعریف۔ ان کے والد نے بھی، یعنی جو ان کے سردار تھے بنو مستلق کے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بہت عبادت گزار تھیں۔ 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات ہوئی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ اس کے بعد یعنی کہ جب جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے طور پر آ گئیں تو بنو مستلق اور بنو نذیر نے محاذ آرائی چھوڑ دی۔ تو پولیٹیکل الائنسز کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، اور نکاح کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ حد درجے کی لو میرج کا جو تصور آ گیا ہے آج ہماری زندگیوں میں، یہ پریکٹیکل تصور نہیں ہے۔ میرجز آف کنوینئنس ہمیشہ سے ہوا کرتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں۔ آخر ہم نے دیکھا نا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے بھی تو نکاح کیا، میرج آف کنوینئنس تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہم کو ملتی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو ایک نان پریکٹیکل اور ایک انتہائی درجے کا رومانٹک تصور دے دیا گیا ہے شادی کا، کہ شادی کے لیے ینگ ہونا ضروری ہے اور حسین ہونا ضروری ہے، اور حد درجے کے عشق کے بعد ہی بس شادی کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حد درجے کا عشق اگر ہے تو وہ شادی پھر کامیاب بھی ہوگی۔ بڑی بڑی لو میرجز کو ہم نے ناکام ہوتا دیکھا ہے زندگی میں، بڑے بڑے حسین لوگوں کو جدا ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جو کہ سنیما نے ہم کو دے دیا ہے، جس قدر رومانٹیسائز کر دیا ہے شادی کے تصور کو، کہ ایک ان نیچرل سٹینڈرڈ دے دیا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کو۔ اسلام ایسی نامعقول ان نیچرل باتیں نہیں کرتا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ کنوینئنس کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، خاندان کی بہتری کے لیے بہت سی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ نکاح اور شادیاں کی جاتی ہیں۔ شادی کامیاب صرف محبت سے نہیں ہوتی، شادی کامیاب عزت سے ہوتی ہے۔ جس شادی کے اندر عزت ہے وہ کامیاب ہوگی، اور اگر عزت نہیں ہے اور نری محبت ہے اور بدتمیزی اور زبان درازی اور بے عزتی ہے تو وہ شادیاں ہو سکتا ہے کہ کامیاب نہ ہونے پائیں۔ تو یہ تو معاملہ بنو مستلق کا ہوا، یہ 3 واقعات اس کے متعلق اہم ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. صحابہ کو آپ نے اپنا خواب سنایا، خوش ہو گئے. لیکن مسلمانوں کا مکہ جانا اس وقت جبکہ وار ڈکلیئر ہوئی ہوئی تھی انتہائی خطرناک تھا. قریش مکہ تو ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کریں. اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ آج تک بھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کوئی عمرہ یا حج کرنے کے لیے آئے اور مکے والے اس کو روکیں. یہ ان کی روایات ہی کے خلاف تھا. کبھی ماضی میں ایسا معاملہ پیش نہ آیا تھا. تو روکتے تو کس طرح روکتے مسلمانوں کو؟ وہ بھی شش و پنج میں پڑے ہوئے تھے. یہ ان کا ڈیلیما تھا قریش مکہ کا. دوسری طرف مسلمانوں کو خطرہ تو تھا کہ ہم جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش جوش میں آ کر حملہ ہی کر بیٹھیں، تو کیا ہتھیار لے کر جائیں؟ لیکن حالت احرام میں جا رہے تھے، عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو غیر مسلح ہو کر ہی جا سکتے تھے. وہ اسلحہ لے کر اور اسلحہ ہاتھ میں لے کر تو نہیں جا سکتے تھے. بہت سے بہت کیا کہ تلوار اگر ہے تو بھی وہ نیام کے اندر ہو. اور مکے کی طرف غیر مسلح جانا ایک طرح سے موت کو دعوت دینا تھا. اب یہ ایسی صورتحال تھی کہ منافقین جانے پر آمادہ نہ ہوئے. کفار کو پتہ چل گیا تھا، منصوبہ بندی انہوں نے کر لی تھی. خالد بن ولید انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات، ایسی جگہ پوسٹ کر دیا تھا کہ جہاں سے وہ مسلمان نظر آ سکتے تھے. یعنی مسلمان بھی ان کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. یعنی ایک طرح سے آپ دیکھیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں نا ہیراس کرنا. ایک طرح سے پریزنس ان کا تھا، حملہ تو نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ساتھ ساتھ یعنی فی الحال تو حملہ نہیں کیا تھا. اگر حرم کے اندر داخل ہو جاتے پھر تو بالکل ہی حملہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اپنا پریزنس خالد بن ولید اور ان کے دستے نے فیل کروا دیا تھا کہ ہم یہاں پر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہیں. مسلمان تو حالت احرام میں تھے، وہ تو اپنے ہتھیار نہیں نکال سکتے تھے. ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو ان کو مار لیا ہوتا. اس کے بعد طے کیا کہ آئندہ جو مسلمان نماز پڑھیں گے تو دوران نماز ان پر حملہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی دوران صلاۃ خوف کا حکم نازل فرمایا جو کہ سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور خالد کا منصوبہ عمل میں نہ آ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ جنگ آپ پر مسلط کی جائے جبکہ آپ حالت احرام میں ہیں. تو لہٰذا عام راستہ چھوڑ کر مختلف راستہ مکہ پہنچنے کا اختیار کیا جو حدیبیہ کو جاتا تھا. اور یہ حدیبیہ کا جو میدان ہے یہ حرم سے ملا ہوا ہے. حدیبیہ پہنچنے سے پہلے قصوہ، کون ہے یہ قصوہ؟ وہ امپورٹنٹ اونٹنی یاد ہے نا ہم کو. قصوہ بیٹھ گئی. لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اڑی نہیں. جس رب نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا اسی رب نے اس کو بھی روک دیا ہے. ذرا سا آگے بڑھے اور حدیبیہ میں ایک چشمہ ہے، وہاں پر جا کر مسلمانوں نے قیام کیا. پانی بہت کم تھا. چشمہ یا کنواں، انتہا میں ذکر ملتا ہے چشمہ تھا یا کنواں تھا. جب پانی کی کمی کی لوگوں نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے وضو کیا، اور وہ وضو کا پانی آپ نے اس چشمے یا اس کنویں کے اندر ڈالا. اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ لوگوں نے اچھی طرح وضو بھی کر لیا اور پانی بھی پی لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً معجزے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو چیلنج کے طور پہ پیش نہیں کیا. جیسے کہ اونٹنی کو تو چیلنج کے طور پہ پیش کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو تو چیلنج کے طور پہ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے جس معجزے کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ خود قرآن ہے کہ اس جیسا کلام، اس جیسی کتاب بنا کر لا سکتے ہو تو لے آؤ. لیکن کہیں ہم یہ نہ سوچ لیں کہ بس اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہی نہیں گیا تھا. ہم نے کل کھانے کا ذکر سنا تھا اور آج یہ پانی کا دیکھ لیں. ایک اور روایت میں یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے کہ ایک اور موقع پہ جب اسی طرح پانی کی قلت کا سامنا صحابہ کو کرنا پڑا، ایک پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ فرماتے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا تھا. تو یہ معجزے ہیں، یقیناً ہیں، لیکن جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا، تحدی نہیں دی گئی کفار کو کہ تم ایسا معجزہ بنا کر لا سکتے ہو تو لے آؤ. تو صحابہ فرماتے کہ اس کے بعد مسلسل پانی نکلتا رہا، سب نے اچھی طرح اس کو استعمال کر لیا. اب جب حدیبیہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو قریش نے اپنے آدمی مسلمانوں کی طرف بھیجنے شروع کیے.
عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. یہ سمجھے کہ بڑا ہارڈنڈ پولیٹیشین قسم کا آدمی تھا, بڑا ڈپلومیٹ آدمی تھا, بڑے بڑے درباروں میں اس کو بھیجا جاتا تھا, تو بادشاہوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ اس کو آتا تھا کہ نیگوشیشنز کس طرح سے کیے جاتے ہیں. اس کو بھیجا. اب وہ آیا عروہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تو ایک بڑے ہی برابری کے سے انداز میں, ایک بڑے فیملیئر انداز میں وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا. ایک بے ادبی بھی ہے اور دوسرے کو اریٹیٹ کرنے کا ایک انداز بھی ہے, اور نیگوسیشنز کے اندر یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ اپنے اپوننٹ کو آپ کس طرح ہیراس کر سکتے ہیں کہ وہ پھر اپنی عقل سے سوچنا چھوڑ دے اور جذبات کا شکار ہو جائے اور کوئی جذباتی غلطی کر بیٹھے. یہ ان کے طریقے ہوا کرتے تھے, ان کو بھی وہ طریقے سارے آتے تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کھڑے تھے, اور کون ہے یہ رشتے میں؟ وہ جو عروہ آیا ہے نیگوشیٹ کرنے, عروہ کے بھتیجے ہیں. جب عروہ نے دوبارہ ایک دفعہ ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مار کر کہا کہ اب اگر یہ ہاتھ آگے بڑھا تو واپس نہیں جائے گا. واپس آ کر عروہ نے قریش سے کہا کہ اے قوم, اللہ کی قسم میں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں, میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا تو اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں. جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے, زمین پہ گرنے نہیں دیتے وضو کا پانی. جب کوئی بات کرتے ہیں سب اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں, اور تعظیم کی وجہ سے ان کو بھرپور نظر سے دیکھتے بھی نہیں کہ نظر اٹھا کے اور نظر گاڑ کے چہرے کو دیکھ لیں, اتنی تعظیم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی نیگوسیشنز ہوتی رہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے تھے جا رہے تھے, ان کی طرف سے ڈیلیگیشن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا. دونوں طرف سے بات چیت چل رہی تھی نا. قریش نے ان کو اپنے پاس روک لیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو آفر کیا کہ آپ تنہا عمرہ کر لیجئے. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کریں اور میں تنہا عمرہ کر لوں, یہ مجھ کو منظور نہیں. ان کو واپس آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو مسلمانوں میں افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ جنگ کی صورت میں میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ بیعت عن الموت کہا جاتا ہے کہ موت تک اگر جنگ کرنی پڑی تو موت تک جنگ کریں گے. اس کا ذکر ہم کو سورہ فتح میں ملتا ہے. کچھ دیر کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. پھر ان کی طرف سے ایک اور ڈیلیگیشن آیا. قریش نے اس دفعہ سہیل بن عمرو کو صلح کے پیغام کے ساتھ بھیجا, اور یہ آپ دیکھیں یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح تھی. صلح کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ جس کو اپنے برابر کی طاقت سمجھا جاتا ہے. باغیوں سے یا بھاگے ہوں سے یا اپنے سے کمتر لوگوں سے صلح نہیں کی جاتی. تو یہ قریش کا صلح پر آمادہ ہونا یہ خود بہت زبردست ایک فتح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی. لیکن ہم ہائنڈسائٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت جو صورتحال مسلمانوں کی تھی اس کو سوچ لیں. اتنے شوق سے وہ احرام باندھ کر آئے تھے. اپنے لیے ہم سوچ لیں کہ ہم اگر نکلتے ہیں اپنے گھروں سے عمرہ کرنے کے لیے اور کہیں ہم اگر رک جائیں ہمارے دل کا کیا حال ہو. اچھا کوئی اگر رک جائے اور وہ عمرہ نہ کر پائے تو کیا خیال آئے گا؟ دوسروں کو کیا خیال آئے گا؟ اللہ نے بلایا ہی نہیں اپنے گھر, ان کو دیکھو. نعوذ باللہ ایسی باتیں بنتی ہیں. یا خود انسان کو خود گلٹ ہو کہ پتہ نہیں کون سا میرا گناہ تھا کہ میں عمرہ نہیں کر سکا, میں تو اتنے شوق سے نکلا تھا. ایسے خیالات آتے ہیں. تو یہاں کس کو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے نبی کو, ان کے مبارک ساتھیوں کو. تو ہر چیز میں اللہ کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے. ہر چیز پہ ہم کبھی کسی کے بارے میں باتیں نہ بنایا کریں کہ اگر وہ اس چیز سے روک دیا گیا یا اس خیر سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. کیا پتہ اس ایک خیر سے محروم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا خیر اس کو دے دے, کتنے خیر سے نواز دے. یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے نا ہم نے, ابھی سورہ یوسف گزری ہے. سب سے پہلے کون نکلا تھا جیل سے؟ داخل کون ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام سب سے پہلے جیل میں داخل ہوئے. اس کے بعد 2 ساتھی ان کے داخل ہوئے. سب سے پہلے کون نکلا جیل سے؟
دونوں ساتھی نکل گئے. سب سے اینڈ میں کون نکلا؟ یوسف علیہ السلام. سب سے زیادہ فائدے میں کون رہا؟ یوسف علیہ السلام. تو خیر ملنے میں اگر وقت لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا یا اللہ سزا دے رہا ہے یا ہم انتہائی گناہ گار ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہی نہیں رہے. نہ کبھی اپنے لیے انسان اس طرح کا گمان کرے اور نہ کبھی کسی دوسرے کے بارے میں ایسی بدگمانی کرے. تو بہرحال ایسا مسلمان یقیناً بہت جذباتی تھے. اتنے شوق سے نکل کر آئے تھے اپنے گھروں سے، اتنے عرصے کے بعد مکہ جا رہے تھے، اپنے وطن جا رہے تھے جس کی یاد ان کو ستایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا. انٹرپریٹیشن کیا کی تھی خواب کی؟ کسی سال عمرہ کریں گے. اب یہ ساری کیفیات وہاں پر ہیں. اب یہ سہیل بن عمر صلح کا پیغام لے کر آگے. تو مسلمان بہت خوش تو نہیں ہوں گے صورتحال کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، اور لیڈر پر ایسے موقع پہ جو کرائسس کا وقت ہوتا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پیپل پلیزر بننے کے بجائے وہ بہتری کا سوچے کہ بہتری کس چیز کے اندر ہے. ڈو ناٹ پلے ٹو دا گیلری، جس کو ہم کہیں کہ خالی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نعرے بازیوں اور جذباتی باتوں کے اندر ملوث نہ ہو جائے. اس سے عوام تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن نقصان الٹیمیٹلی عوام کا ہوتا ہے. ہم کس کو اچھا لیڈر سمجھتے ہیں؟ کہ جو عوام کے جذبات سے کھیل سکتا ہے، جو عوام کی توقعات کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے. تو اگر عوام ہی کے توقعات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تو وہ لیڈر کیا ہوا پھر؟ اس کو تو ان دا لانگ رن دیکھنا ہے نا، فار دا گریٹر گڈ اس کو دیکھنا ہے، چاہے عوام خفا ہو یا عوام کے جذبات پر اوس پڑ رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کیا لیڈر تھے. یہ ہے لیڈرشپ. اللہ تعالی ہمارے لیڈروں کو سیکھنے والا بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. آپ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے، اس لیے کہ آپ کی لیڈری کا دار و مدار نعرے بازیوں پر یا ووٹوں پر نہیں تھا. آپ تو بورن لیڈر تھے، آپ تو تھے ہی سردار، آپ تو تھے ہی سید. اب جو صلح تھی، صلح کی شرائط کیا تھی کہ 10 سال تک دونوں میں جنگ بند رہے گی، یعنی کہ مکے اور مدینے میں. پھر یہ تھا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں. جب یہ شرط سنی ہوگی مسلمانوں نے تو سوچ لیں ذرا کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا. پھر شرط یہ تھی کہ عرب قبیلوں کو اختیار ہے، جس کے چاہیں حلیف بن جائیں، جس کے ساتھ چاہیں پیکٹ کر لیں. پھر ایک اور شرط تھی کہ قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینے چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، اور محمد کا کوئی ساتھی بھاگ کر مکہ آ جائے تو واپس نہیں ہوگا. یہ ساری شرائط تھی. کیسی لگ رہی ہیں؟ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مکے والوں کو کھلی فتح حاصل ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط منظور کر لی. اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ اتنے پریشان، اتنے جذباتی. اور کون بہت جذباتی تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ. اتنا شدت کا مسلمانوں کا امتحان تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی شک نہیں آیا سوائے اس موقع کے. لیکن کس چیز نے ان کو بچایا؟ اطاعت کی عادت نے. اطاعت کی عادت، اٹ واز سیکنڈ نیچر. ریفلیکسولی اوبے کرتے تھے. یہ اطاعت ایسا انسان کو بچا لیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بار بار سورہ فتح میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی، اللہ نے سکینت نازل فرمائی، اللہ نے سکینت نازل فرما دی. تو کوئی بغاوت، کوئی ریبیلین، کوئی کوئی کانفلکٹ آف اوپینین، نتھنگ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی بات، ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اچھا یہ آپ دیکھیں ابھی صورتحال پھر مزید اور وولٹائل ہونے والی ہے. علی رضی اللہ عنہ نے لکھنا شروع کیا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی. اس پر سہیل بولا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو بیت اللہ سے آپ کو نہ روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے. لہذا کہا کہ مٹاؤ رسول اللہ، لکھو محمد بن عبداللہ سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا مجھ کو بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں مٹا دیتا ہوں. اس کو اللہ نے کس طرح کمپنسیٹ کیا کہ سورہ فتح میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ. کہ اے کفار تم نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ اللہ کو تو پتا ہے نا، قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ نے لکھ دیا، تم نے مٹوا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے.
اب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا. اب اور دیکھیں ذرا مزید کیا ہوا. معاہدہ لکھا جا رہا تھا, ابھی اورل یعنی باتیں طے ہوئی تھیں. اتنے میں سہیل جو کہ معاہدہ لکھوا رہا تھا, اس کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ, پکے سچے مخلص مسلمان لیکن مستضعفین میں تھے, کمزور مسلمانوں میں تھے, ہجرت کر کر یہ مدینے نہیں آ سکے تھے. مکے والوں نے ان کو قید کر لیا تھا. سہیل نے اپنے بیٹے کو قید کر لیا تھا. وہ زنجیروں میں جکڑے کسی نہ کسی طرح خود کو کفار کی قید سے چھڑا کر پہنچے. خبر ملی ہوگی نا کہ اللہ کے رسول آئے میں, کس طرح سے چھڑایا ہوگا اپنے آپ کو قید سے, کیسے زنجیروں میں جکڑے بیچارے پہنچے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے اپیل کری کہ مجھ کو ان کے ظلم سے نجات دلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا آپ کے دل کا حال ہوا ہوگا. آپ نے سہیل سے بہت درخواست کی کہ اس کو چھوڑ دو. دیکھو ابھی تو معاہدہ لکھا تو نہیں کیا نا, ابھی تو زبانی بات ہوئی ہے. لیکن آپ کے اصرار کے باوجود سہیل نہ مانا. ابو جندل کے چہرے پر زور کا تھپڑ رسید کیا اور مشرکین کی طرف ان کو دھکیل دیا. اور وہ اپیل کرتے رہے کہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں, کن ظالموں کے حوالے آپ لوگ مجھ کو کر رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر کا اشتعال اور ان کا دکھ اور رنج اور غصہ, اس کو ہم بس تھوڑا بہت تو فیل کر سکتے ہیں نا, امیجن کر سکتے ہیں. پہلے ہی اپسیٹ تھے, اس واقعے نے اور جذبات میں ہلچل مچا دی. لیکن صبر جمیل, صبر کر کے خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے. کفو ایدیکم پر عمل کیا کہ ہاتھ باندھ کے رکھو جب تک جنگ کا حکم نہ دے دیا جائے. اور یہی مسلمانوں کی کامیابی کا راز تھا کہ خود انیشیٹو نہیں لے لیا کرتے تھے دین کے معاملے میں, بلکہ لیڈر کے پیچھے. لیڈر حکم دے گا تو قتال ہوگا, لیڈر حکم نہیں دے گا تو خود انیشیٹو لے کے قتال نہیں شروع کریں گے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اس سے جہاد نہیں صرف فساد پیدا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو, اللہ تمہارے اور کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی راہ نکالے گا. ہم نے عہد کر لیا ہے, ہم بد عہدی نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں ذرا, عہد کی پابندی کا یہ معاملہ تھا. معاہدہ لکھوا کر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا اٹھو, اپنے جانور قربان کرو اور سر منڈالو. کوئی نہ اٹھا. حیرت انگیز بات کہ جو دوڑ پڑتے تھے آپ کے حکم پر, کوئی نہ اٹھا. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ رنج اور افسوس میں سکتہ سا نہیں ہو جاتا, جیسے انسان کو پیرالائز ہو جاتا ہے انسان غم کی وجہ سے. 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی, کوئی نہیں اٹھا. 3 دفعہ کے بعد بھی. یا تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے اور شاید ہم عمرہ کر ہی لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے, کل بھی ہم نے ذکر اس واقعے کا کیا تھا, اور ان سے کہا کہ بھئی میں صحابہ سے کہہ رہا ہوں کوئی میری بات نہیں سنتا, کوئی اٹھتا نہیں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں, اپنا جانور قربان کریں اور سر منڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یہ دیکھتے ہی لگتا ہے مسلمان جیسے ہوش میں آ گئے اور ایک دوسرے کے سر ایسے مونڈنے لگے کہ جیسے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ ڈالیں گے. ایک ہوتا ہے نا پینٹ اپ انرجی جب نکلتی ہے تو انسان اسی طرح پھر اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے نا. اب سرسری طور پہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ صلح مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور مسلمانوں نے دب کر جیسے کہ صلح کی ہے. عمرہ نہ کرنے کا غم, ابو جندل کی بے بسی کا غم اور اس معاہدے کا غم, گہرائی میں جا کر غور کرنے کے بجائے جو غم سے وہ نڈھال تھے وہ تدبر نہ کر سکے, سطحی طور پہ خالی معاہدے کو دیکھ رہے تھے. اور جیسے بھی ہم نے ذکر کیا کہ سب سے زیادہ افسوس عمر رضی اللہ عنہ کو تھا. انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کفار مکہ کو فوقیت حاصل ہو گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر کیوں ہم دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں؟ آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے, میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ میری مدد کرے گا اور مجھ کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے ہم سے بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ اطمینان نہیں ہوا. پھر گئے کس کے پاس؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس,
اور ان سے وہی باتیں کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھیں. انہوں نے ٹھیک وہی جواب دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور صدیق کی شان یہی ہوتی ہے، بہت زیادہ رسولوں سے قریب ہوتے ہیں. اور اتنا اضافہ کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں. بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی پر بہت شرمندگی، بہت ندامت ہوتی رہی. خود ان کا بیان ہے، اس تو جو غلطی میں نے کی تھی اس کے ڈر سے میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزے رکھے، نوافل پڑھے، غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ اب مجھ کو خیر کی امید ہے. اور کیا غلطی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کر لیا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں. اس غلطی پر ان کو ندامت تھی. اور جو نافرمانی کھلم کھلا کریں انہیں کتنا شرمندہ ہونا چاہیے. واپسی میں عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ڈرے ہوئے تھے، اور دل ہی دل میں کہا اپنے آپ سے کہ عمر تجھ کو تیری ماں روئے. یہ ان کے ہاں محاورہ ہوا کرتا تھا، بہت اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کا، کہ عمر تجھ کو تیری ماں روئے. اور ڈر رہے تھے کہیں میرے بارے میں قرآن کی آیات نہ نازل ہو جائیں اور کہیں اللہ کا غضب ان پر نہ بھڑک اٹھے. تھوڑی دیر میں ان کا نام پکارا گیا. کہنے لگے بس اب تو آئی شامت. کہتے مجھے ڈر ہوا کہ شاید میرے بارے میں قرآن میں کچھ نازل ہو گیا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کو سلام کیا. آپ نے فرمایا مجھ پر رات کو ایک ایسی آیت اتری ہے جو مجھ کو ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلا کرتا ہے. اور پھر آپ نے سورت کی شروع کی آیت پڑھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کھلی فتح، فتح مبین آپ کو ہم نے عطا کر دی. کس شکل میں؟ صلح حدیبیہ کی شکل میں. تو فتح صرف جنگ کر کے نہیں ہوتی، اگریسو ہو کے نہیں ہوتی، یہ عقل اور حکمت استعمال کر کے بعض دفعہ صلح کر کے بھی فتح مل جاتی ہے. کفار نے کیا سمجھا تھا کہ اپنے حق میں صلح لکھوا رہے ہیں، دراصل وہ مسلمانوں کے حق میں کھلی فتح کی راہ ہموار کر رہے تھے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے کیا کیا فائدے ہیں جو کہ مسلمانوں کو حاصل ہوئے. اب جنگ بند ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر اقوام تک اپنا پیغام پہنچا پائے. آپ کو فرصت اب ملی، ورنہ تو ہر وقت حملے کی فکر رہا کرتی تھی، حملے کا خطرہ رہا کرتا تھا. تب آپ نے عرب سے باہر مختلف ملکوں کے لیڈرز کو آپ نے پیغام بھیجا. صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جتنی تیزی سے پھیلا اتنی تیزی سے تو پچھلے 18-19 سالوں میں نہ پھیل سکا تھا. مختلف مشرک قبیلوں کے بارے میں حلیف بننے کی سہولت رکھی گئی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ کا کرنا کہ اس معاہدے کے موقع پر مشرکین مکہ اپنے شیطانوں کو بھول گئے. اور وہ کون تھے؟ مدینے کے یہود. ان کا نام ہی نہ آیا معاہدے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے خیبر کے یہودیوں کا زور توڑ دیا. اور وہ بالکل بے سہارا رہ گئے، اس لیے کہ مشرکین مکہ ان کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے، معاہدے کے حیثیت سے وہ بندھے ہوئے تھے. مکے سے بھاگ کر کوئی مسلمان مدینے نہیں آ سکتا تھا. اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے انہوں نے وہیں جم کر پرزور تبلیغ کری، جس سے غیر محسوس طور پر کفار کے دل نرم تو پڑے. اور فتح مکہ کے بعد وہ سب کے سب جو with few exceptions سب کے سب جو مسلمان ہو گئے، تو اس میں ایک فیکٹر یہ مکے میں موجود مسلمانوں کی تبلیغ بھی ایک فیکٹر تھی. اور جن مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، ابو جندل رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو، ان میں ایک ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی تھے. کسی طرح وہ قید سے چھٹ کر مدینہ پہنچ گئے. مکے والوں نے 2 آدمی روانہ کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معاہدے کے تحت ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. امیجن کریں گوانتانامو سے کوئی چھٹ کر پاکستان آ جائے، امیجن کریں نا. اور پاکستان اور امریکہ کا معاہدہ ہے کہ ہم آپ کا کوئی پرزنر ہم اپنے ملک میں اس کو ہم پناہ نہیں دیں گے. اب وہ گوانتانامو کا بیچارہ ٹارچرڈ کوئی پاکستان آ جاتا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اس کو امریکہ کے حوالے کر دیتی ہے. ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا ری ایکشن ہوگا ہمارا؟ کیا کچھ ہم کہیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا. آپ نے کہا ابو بصیر
تم جاؤ، اس لیے کہ ہم بہرحال معاہدہ کر چکے ہیں. ایکسٹریڈیشن پالیسی جب طے ہو چکی ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں ہو سکتی نا. راستے میں اب کیا ہوا، ابو بصیر کو لے کر وہ دو لوگ چلے، راستے میں کسی طرح انہوں نے دونوں کو قابو کر لیا. اس لیے کہ ڈیسپریٹ آدمی تو بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک قتل ہو گیا اور دوسرا بھاگ گیا. اب کیا کیا ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے، ساحل سمندر کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لیا. ادھر ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی کسی طرح چھٹ گئے، مدینے جا نہیں سکتے تھے، پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو واپس کر دیں گے. کہاں گئے؟ ابو بصیر کے پاس چلے گئے. اسی طرح قریش کا جو آدمی ایمان لاتا وہ ان کے پاس پہنچ جاتا، یہاں تک کہ اچھی خاصی جماعت ہے جو کہ یہاں پر اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے مل کر قریش کے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا. تنگ آ کر قریش نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ کا حوالہ دیا، قرابت داری کا واسطہ دیا، جس کو ہم لٹرلی کہتے ہیں نا، ہاتھ پاؤں جوڑے آ کے کہ اللہ کا واسطہ ان کو آپ مدینے بلا لیجئے، اور ہم صلح حدیبیہ کی وہ شق جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اسی معاہدے کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ مکہ نے اپنا جگر ہمارے حوالے کر دیا. چلیں آج یہیں تک انشاءاللہ ہم کریں گے، پھر کل یہاں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.